रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत फलीम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर से कुदरती आफात की लपेट में है। क्लाउड बर्स्ट और अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। अमवात की तादाद 300 से तजावुज़ कर चुकी है। सैलाबी सूरत हाल के जो मनाजिर हमारे सामने आए हैं वो नहायत ही दिल दहला देने वाले हैं। मकानात, सड़कें, पुल और खेत सब कुछ पानी की नज़र हो गया है। हज़ारों लोग मुश्किल में हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। दुख की इस घड़ी में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त शौक की कैफियत में है। विफाक हो या फिर पंजाब हुकूमत, सभी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई है और अपने तमाम वसाइल KP की आवाम के लिए पेश करने का ऐलान भी किया गया है। जानने की ज़रूरत यह है कि क्या हमारे इस तरह के कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत हमारे इदारों के अंदर मौजूद हैं या फिर ये इदारे महज अलर्ट जारी करने तक महदूद हैं। ये जानना भी ज़रूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है गवर्नेंस के इस बड़े इम्तिहान में कहाँ पर खड़ी है। ये जानना भी ज़रूरी है कि विफाक और दीगर सूबों का ताउन किस हद तक अमली है या मुतासरीन तक कुछ पहुँच भी रहा है या फिर नहीं। दूसरी तरफ सियासत का महाज भी है। अगरचे तलखी बरकरार है लेकिन इस आफत ने एक लम्हे के लिए सही मगर एक कौमी यकजहती का मंजर हमारे सामने दिखाया। जानना है कि क्या ये यकजहती सियासत में नजर आ सकती है। क्या आ गया कि हम सियासत से बालातर होकर मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के मंसूब एक बयान हमारे सामने आया है जिसमें यह कहा गया कि सियासी मुसालहत मुमकिन है लेकिन उसके लिए सच्चे दिल से माफ़ी भी मांगनी होगी। सवाल यह है कि क्या PTI कौमी मुफाहमत के लिए कोई लचक दिखा सकती है, क्योंकि खबरें ये चल रही हैं कि हुकूमत की तरफ से बार बार ऑफर्स मिलने के बाद PTI के कुछ रहनुमा दोबारा से मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए शायद सोच भी रहे हैं, मगर इससे पहले उन्हें इमरान खान साहब की अप्रूवल भी दरकार होगी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मैं वेलकम करूंगी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। शेख साहब, सियासी सवालात तो होंगे, सियासत पे बात होगी आपसे, लेकिन सबसे पहले बहुत सारी मालूमात हम तक मुख्तलिफ ज़राए से आ रही हैं। आपके ज़रिए से आने वाली जो मालूमात हैं वो ज़्यादा मुसद्दिका होंगी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सर क्या सूरत हाल है सैलाब के लेकर? सूरत हाल ये है जी कि शदीद किस्म के सैलाब हैं हर तरफ और 300 से करीब लगभग शहादतें हो गई हैं। 200 लोग जो है वो लापता है। ऑलमोस्ट 28,000 लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको एवैक्यूएट करने के लिए कैंप गाहें जो है वो तरतीब दे दी गई हैं। टेंट सिटीज़ जो है वो बनाए गए हैं जहाँ पे क़याम त्याम दोनों का जो है वो सिलसिला मौजूद है। जो रोड्स और रास्ते बंद हैं क्योंकि पहाड़ी सैलाब और ये KP का सैलाब और पंजाब के सैलाब में फ़र्क है। जब ये आता है तो ये बोल्डर्स और पत्थर और ये पूरे पहाड़ जो है वो मूव कर जाते हैं और उसमें उसका रेस्क्यू और जो आपका एक कॉमन टिपिकल आप रेस्क्यू पंजाब में देखते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज हुकूमत ने अरब 1.5 अरब रुपया वो जो रास्ते ब्लॉक हुए हैं उसके लिए फौरी रिलीज़ किया है ताकि ब्लॉकेज जो है वो की जा सके। उनको सेफली जितने भी 1122 और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन सब के लोग इन ज़िलों के अंदर जो है वो इकट्ठे कर दिए गए हैं। एक एलीट वो भी बनाया गया है 80 से 100 आदमियों का 1122 के वेल ट्रेंड नौजवान जो कि ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज के अंदर लोगों को एवैक्यू करने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। और तमाम MNAs MPAs को हिदायत की गई है कि पहुँचें, तमाम एक्टिविटीज़ मौखर करें, अपने लोगों के साथ रहें, वहाँ पे रहें। इंतज़ाम चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर्स अपने महकमों के वो सब लेके वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लोगों के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में है। चीफ मिनिस्टर इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं एंड ही विल बी विजिटिंग एज वेल। तो वो भी जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर जगह पे खुदा करे कि जल्द ही इस आफत से हम तमाम लोग बच सकें। पाकिस्तान का जितना नुकसान आसमानी आफत है, अल्लाह ताला माफ़ करे कि बहुत बड़ी मुसीबत है। बिल्कुल। और ये ह्यूमन कैपेसिटी से अब तो ये है कि जितना ज़्यादा हम वो रेस्क्यू सर्विसेज और उस पर रिलीफ और उनको अकोमोडेट करना ये बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल शेख साहब, अगर आप हमारी रहनुमाई कर सकें, कल हमारे सामने MI-17 की भी एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आई थी। इस वक्त शेख साहब कितने हेलीकॉप्टर इस वक्त फ़िज़ाई तौर पे मदद कर रहे हैं, कितने सूबाई सतह पर मदद कर रहे हैं और दीगर सूबों से आप लोगों के लिए फ़िज़ाई हद तक कोई इमदाद पहुँची है कि नहीं? एग्जैक्ट नंबर मैं आपको भी नहीं दे सकता हूँ। वो जो हेली था वो जो क्रैश हुआ वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान क्रैश हुआ जिसमें शहादतें भी हुई, जिसके हवाले से हादसों का ऐलान भी किया गया।
ایک یا دو شاید اور یہاں پہ موجود ہیں. باقی NDMA کی ذمہ داری ہے ان کو فوری جو ہے اس کے اندر آنا چاہیے. بیانات میٹر نہیں کرتے, یہ تو ٹائم ہی نہیں ہے نہ سیاست کا نہ میٹر کا, یہ تو زندگیاں ہیں پاکستانیوں کی, اور اس پہ ان کو فوری وہ ہونا چاہیے. تو اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے جو ہے تحریک انصاف کی حکومت وہ کر رہی ہے, اور سو فار وہ جو ہمارے لیے اس وقت کنسرن ہے وہ جو 200 لوگ لاپتہ ہے, ہم ان کو فوری جو ہے وہ ٹریس کر کے وہ کرنا چاہتے ہیں, اور باقی جو لوگ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شیخ صاحب, میں اپنا اگلا سوال کرنے سے پہلے ہی آپ سے پیش کی معذرت چاہوں گی, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ موقع ایسا ہے کہ اس کو آپ پولیٹیسائز نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے اخلاقی طور پہ. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر چیزوں کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کی آفات کو. اب خیبر پختونخوا میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بہت سی آوازیں ایسی اٹھ رہی ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے توجہ گورننس پہ لگائی ہوتی تو شاید آج یہ نہ ہوتا. ان کی پوری توجہ خان صاحب, PTI اور ان کی رہائی کے اوپر چونکہ مبذول ہے, تو اس لیے اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے میں نے آپ سے پیش کی معذرت چاہی ہے, کیونکہ سوال میرا سخت ہے اور میں شرمندہ بھی ہوں کیونکہ یہ چل رہا ہے. نہیں پلیز, یہ تو کچھ لوگ ہیں جو کہ they will never learn and they will talk like this. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جس لیول کی یہ آفات ہے اور جس لیول کا یہ سیلاب ہے اس کو گورنر روک سکتی ہے, یا گورننس اس کو روک سکتی تھی, یا کوئی, یا تو پورے کے پورے گاؤں بہ گئے ہیں, پورے کے پورے پہاڑ بہ گئے ہیں, آدھے پہاڑ جتنا بولڈر جو ہے وہ گیا ہے. مطلب ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ there's a difference بٹوین پنجاب کے سیلاب کی ریسکیو میں اور ادھر کی. یہاں تو پوری مٹی اور پورا پہاڑ اور پورے پتھر موو کرتے ہیں اور آبادیوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. تو اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہی کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, آپ نے دیکھا, آپ نے سنایا بلکہ گور صاحب کا کہ بنیر ہیز نیور سین ڈسٹرکشن لائک دس بفور ایور. اس قسم کا وہ نہیں ہوا ہے, اور وہ ہو رہا ہے. تو میں ایسے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اس پہ نہ سیاست زیب دیتی ہے, جو وہ کر سکتے تھے اور جو وہ کر رہے ہیں بہت اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کر رہے ہیں, اور کوئی اس قسم کی کسر اور کوئی کمی نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑ دی ہے لوگوں کے لیے. باقی ہم بڑی آفت ہے وہ ہیومن کے. دیکھیں نیو یارک لے لیں, لندن, انگلینڈ کے اندر سیلاب آتے ہیں, آسٹریلیا کے اندر وائلڈ فائرز ہوتی ہیں, ان کے پاس تو سب کچھ ہے, ان کے انتظامات بھی سب ہوتے ہیں, ان کی فلڈنگ میں ہر چیز تباہ. یورپ کے اندر فلڈنگ آتی ہے, آپ دیکھیں تو وہاں کیا اشر ہوتے ہیں. تو میں کمپیریزن نہیں کر رہا, ہمارے لیے ہمارے لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, مگر یہ تھنک سینسٹیو اور کولڈ قسم کی گفتگو ہے, اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. شیخ صاحب, آ جاتے ہیں اب ذرا سیاسی مصالحت کے اوپر. آج ان دو الفاظ کے اوپر بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سیاسی مصالحت, اور ہم بھی چاہتے ہیں, پورا پاکستان چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں اب رکنی چاہیے, پاکستان کے اندر ایک جو جمہوریت اور سیاست کا اپنا کردار ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے. کہا جا رہا ہے کہ جی سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. اس میں کسی پارٹی کا یا کسی شخصیت کا نام نہیں ہے, لیکن چونکہ PTI کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, منسوب بھی اسی سے کیا جا رہا ہے. اس جملے کو سننے کے بعد اور سیاسی مصالحت کے لیے معافی مانگنے کے اعلان کے اوپر یا اس کے مطالبے کے اوپر PTI کیا سوچ رہی ہے, آپ لوگوں کی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے؟ PTI کچھ بھی نہیں سوچ رہی. یہ ایک صحافی ہے, اس نے اپنی ملاقات کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لکھ دیا اپنے آرٹیکل میں. اب ہم اس کو آپشن سمجھ کے بیٹھ جائیں یہاں پہ, دیٹ وڈ بی اے جوک ایکچولی. بات یہ ہے کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتی ہے مصالحت کے لیے. خان سے ملاقاتیں بند ہیں, بہنوں کی, رفقا کی, وکلا کی. سزائیں آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں میاں والی میں, اور کتنا فنی قسم کا ٹرائل تھا کہ 18 آدمی بیٹھے سازش کر رہے ہیں اور 2 پولیس والے ٹیبل کے نیچے گھسے ہوئے, کسی نے ان کو کوئی نہیں دیکھا. اور ریکارڈ کے مطابق وہ پولیس والے جو تھے وہ اس دن چھٹی پہ تھے, بٹ وہاں پہ عدالت میں لکھا گیا کہ وہ کوئی CCTV فوٹیج نہیں, کوئی CDR کوئی نہیں. 9 مہینے بعد بندوں کو نامینیٹ کیا گیا. جنہوں نے اپنی لاڈی دلوانی تھی انہوں نے اسی وقت معافی تلافی کرائی اور وہ نکل گئے. قانون تو اس کی اجازت نہیں دیتا, اگر کسی نے گڑبڑ کی ہے تو عدالت اس کو چھوڑے گی. سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس قسم کی انوائرمنٹ کے اندر, اور خصوصاً اس کے اوپر خان صاحب کا بڑا واضح ایک موقف ہے, اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم CCTV فوٹیج کیوں مانگ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف CCTV فوٹیج اس لیے مانگتی ہے کہ اگر پرووکیشن میں, دیکھیں لوگ تو نکلے تھے
کیونکہ خان صاحب اریسٹ ہوئے تھے تو لوگ نکلے تھے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے، لوگ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں انتشاری لوگ شامل ہوئے، انہوں نے پرووکیشن کی، انہوں نے ایگزیکیوشن کی جو کہ پلان کے مطابق پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دی. سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے ان 24 گھنٹوں کی 48 گھنٹوں کی، ایک ایک موومنٹ آگے پیچھے کی دیکھی جائے. ہمارے کوئی لوگ انوالو ہوئے تو اپنی سزا بھگتے گئے، مگر اگر ہمارے لوگ انوالو نہیں ہیں تو ہزاروں معصوم بے گناہ لوگوں کی بچیاں، لوگوں کے بچے، ان کو پھر کس بات کی سزا اتنے مہینوں سے دے رہے ہیں جو وہ جیلوں میں ہیں؟ تو پھر تو معافی جنہوں نے زیادتی کی ان کو مانگنی پڑے گی. تو پہلے آپ اسٹیبلش تو کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن شیخ صاحب ہمیں بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، اور خاص طور پہ وہ معصوم، وہ لوگ جو اس وقت جیلوں کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے، ان کے لیے عمران خان صاحب نے یہاں تک بھی اجازت دی تھی کہ وہ پارٹی کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ لوگ بات چیت کر لیں. خان صاحب کے دشمن بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ بڑے دلیر آدمی ہیں، لیکن شیخ صاحب کب تک یہ دلیری چلے گی؟ آپ کو نہیں لگتا کہیں پر لچک دکھانی پڑے گی تاکہ چیزوں کو ڈگر پر لایا جا سکے؟ دلیری تو ان کا حوصلہ ہے، دلیری تو بندے کی جو ہے وہ آخر تک بندے کے ساتھ چلتی ہے. دلیر آدمی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیٹیگریکلی کیونکہ روک دیا تھا کہ آپ مذاکرات کے حوالے سے بات نہیں کرنی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ whenever you talk about a peaceful protest, this government makes fool out of you. They start talking about مذاکرات and مصالحت، اور وہ پھر آپ کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ مت کسی اس میں آئے، اپنا آئینی حق استعمال کریں. تو وہ اس پہ روک چکے ہیں. اب اگر اس پہ بات بھی مصالحت کے حوالے سے کسی نے کرنی ہے، مذاکرات کے حوالے سے کسی نے، تو خان سے ملاقاتیں ہوں گی تو کوئی بات کرے گا. یہ جو چیز کیٹیگریکلی خان روک چکا ہے وہ تو اب خان کہے گا تو لوگ کریں گے نا، ورنہ کسی کی ضرورت ہے؟ کوئی پارلیمانی کمیٹی کا بار بار ذکر آ رہا ہے، پارلیمانی پارٹی کا، یہ خان کی مرضی کے بغیر بات کریں گے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی اس بات کی، اگر خان ہی اس کو آنر نہیں کرے گا تو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے، میں ان کو سن رہی تھی بلکہ خود بھی، وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب ہم سے مذاکرات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کی مقبولیت کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیمانہ ہی یہ ہے کہ ہم سے نفرت ہوگی تو ان کی مقبولیت ہوگی. مذاکرات کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. رانا صاحب کو شاید کوئی مسٹیک ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی، ہمارا بڑا واضح موقف رہا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، ہمارے ووٹ چوری کر کے یہ حکومت میں آئے ہیں، تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے. مگر 26 کے جو آرٹیکل 245 وزیر اعظم نے لگا کے قتال کروایا، اس کے بعد نیگوشیشنز کمیٹی کا کس نے پرپوزل دیا؟ عمران خان صاحب جیل میں سے. پھر کمیٹی بنی، ہم نے بنا دی، ہمارے رسپونڈ میں حکومت نے بھی بنائی، ٹھیک ہے. مگر پہلی نشست، دوسری نشست، تیسری نشست ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور 3 سینئر ججز سپریم کورٹ کے اس کو دیکھ لیں اور اس کے اوپر پھر فیصلہ. تو کوئی یہ کہے کہ مذاکرہ، ہم تو بیٹھ گئے تھے ان کے ساتھ، خان صاحب کے حکم پہ بیٹھے تھے. آپ یاد کریں اسی پارلیمنٹ کے اندر ایون ہمارا چیف منسٹر اندر جا کے بیٹھتا رہا ہے اس نیگوشیشن میں. رانا صاحب خود اس وہ جو ان کی طرف سے کمیٹی تھی اس کا حصہ تھے. یہ آپ کا رانا تنویر تھے، یہ آپ کے یہ 5 صدیقی تھے، ادھر سے ہمارے گور تھے، عمر ایوب صاحب تھے، یہ تھے کیا نہیں کہتے ہیں وہ چیف منسٹر، 5-7 ہمارے. تو یہ سب بیٹھے تھے. کون کہتا ہے کہ مذاکرات سے ہمیں تو وہ اس کا ڈر ہے؟ بٹ مذاکرات کس لیے؟ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک فرد کی رہائی کے لیے نہیں، یعنی ملک کے لیے، قوم کے لیے. خان صاحب سمجھتے تھے کہ نفرتیں اداروں اور عوام میں پھیلتی جا رہی ہیں اس قتال کی وجہ سے، تو اس کو ابھی کاؤنٹر کریں، کیونکہ یہ ملک کے اور ریاست کے حق میں ٹھیک نہیں ہے. الٹیمیٹلی اگر اداروں اور عوام کے درمیان نفرت پھیل جائے، دس از واٹ دی اسٹیٹ واز. تو وہ تو خان صاحب نے خود ایک موقع دیا تھا سب کو بیٹھنے کا اکٹھے. آپ یاد کریں. ابھی کچھ نتائج تو ہمیں نہیں برآمد ہوتے ہوئے نظر آ رہے، لیکن پھر شیخ صاحب کیا ارادہ ہے پی ٹی آئی کا؟ آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ کب تک سڑکوں پر رہیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی، تحریکیں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ سینٹی شوڈ پرویل، ناحق لوگوں کو سزائیں نہ ہوں، معصوم لوگوں کو جیلوں میں نہ بھیجا جائے. یہ ظلم اور جبر یہ جو حکومت کر رہی ہے یہ بند ہونا چاہیے. اور خان صاحب کا اگر حق اور انصاف پہ فیصلہ ہے تو ان کو باہر آ جانا چاہیے، تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. نہیں تو کوئی کم ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ ہو سکتا ہے، آواز تو اٹھتی رہے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان آوازوں میں جو مضبوط ایک پیغام پوری قوم کے سامنے آیا تھا، اس میں جولائی کے اواخری دنوں میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے بھی تشریف لائیں گے. ایک لمبی طویل خاموشی اس معاملے پر چھا گئی ہے. کیا گورنمنٹ اس کے اوپر ویزا جاری نہیں کر رہی، سنجیدگی نہیں دکھا رہی، یا ادھر سے انہوں نے فی الحال ابھی پوسٹ پون کر دیا اپنا ارادہ؟
नहीं, उन्होंने क्यों पोस्टपोन कर दिया? उन्होंने नाइकॉप्स के लिए अप्लाई किया, उन्होंने वीजो के लिए अप्लाई किया, ट्रैकिंग नंबर्स हमने मीडिया को दिए, खुद दिए। जी जी ठीक है जी, पहले वो कहते रहे खान ने रोक दिया है, वो एक चैनल ने झूठी खबर चला दी, फिर हमने उसी वक्त उसको रिबट किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वो बच्चे नहीं आना चाहते, हमने ये भी, वो बच्चों ने खुद बयान दे दिया, उनका ऐसी कोई बात नहीं है, खान साहब तो चाहते हैं कि बच्चे आए, पर बच्चे उनसे मिलने के लिए आए। जहाँ तक तहरीक के अंदर लीड करने का ताल्लुक है, तो खान साहब ने कहा था कि मैं फैमिली को इन मामलात में वो नहीं करता हूँ पॉलिटिकल, क्योंकि बाकी लोगों की, पार्टियों की फैमिलीज जो है वो टेक ओवर करती हैं, पार्टियों के अंदर आके अपनी इजारादारियां करती हैं। खान ने कहा था मैं इसके खिलाफ हूँ। ठीक है। तो खान ने कहा था कि तहरीक की का तो वो उनकी अपनी ख्वाहिश होगी, मगर ये है कि मुझे मिलने तो वो आए, और वो खान साहब भी चाहते हैं और बच्चों ने भी अप्लाई किया हुआ है। दिस गवर्नमेंट डजंट वांट इट। ठीक है। अब शेख साहब एक और भी मामला है, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी एक दो और चीजें आपके सामने रख दूं। शेख साहब, एक तो ये रेयर मिनरल्स वाला हमारे सामने मामला है, और ये कहा जा रहा है कि जी इतना कीमती खजाना हमारी जमीन में है, अगर वो निकल जाए तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा और पाकिस्तान जो है वो हर किस्म की पाबंदी से आज़ाद हो जाएगा। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसके ऊपर गौर क्यों नहीं कर रही है? इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचाई गई है कि अगर ये रेयर मिनरल्स जो हैं, अगर इनके ऊपर जिस तरह से सोचा जा रहा है, अगर काम शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं हो जाएगा? देखिए, माइन एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल एक्टिव है, शुरू से एक्टिव है। एक माइन एंड मिनरल्स बिल आ रहा था, उसकी सूबे ने मुखालफत की, खान साहब की तरफ से डायरेक्शन आ गई, वो माइन एंड मिनरल्स बिल रोक दिया गया। तो माइन एंड मिनरल्स बिल के अंदर जो चीज़ें थी वो लोगों को वो नहीं थी, तो वो नहीं हुआ पास। तो अब माइन एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट वैसे ही चल रहा है जैसे खान साहब की पिछली 2 हुकूमतों में चलता रहा है। अल्लाह खैर सल्लाह, उसमें जो बेहतरी ला सकते हैं वो थ्रू लेजिस्लेशन ही आनी है। ये लेजिस्लेशन की आपने बात की, माजरत आपके कतई कलामी की माजरत शेख साहब, ये जो लेजिस्लेशन की आप बात कर रहे हैं, 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियार दिया गया था कि ये सूबाई सतह के मामलात होंगे, इसलिए केपी गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ी मजबूत हमें नजर आती है। 18वीं तरमीम के अंदर कोई अमेंड अगर चीज कर दी जाती है तो फिर पीटीआई क्या करेगी? देखें, वो तो अब जब टाइम आएगा, जब वो कुछ करेंगे, उसके जिस किस्म का एक्शन होगा उसी किस्म का रिएक्शन होगा। केपी के लोग बड़े पोजेसिव हैं अपने असासों की और अपने एसेट्स के लिए। उसके ऊपर आप देखें कि वो जो एक ग्रैंड जिरगा हुआ था जिसमें पीटीएम भी थी, जिसमें नून लीग भी थी, या पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें आपको याद है कि चीफ मिनिस्टर खुद गए थे, तो वहाँ जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास की थी वो अपने एसेट्स के हवाले से थी। ठीक है शेख साहब, ठीक है शेख साहब, जाते जाते ये बता दीजिए कि मरवत साहब के एक्शंस के ऊपर आप लोगों का रिएक्शन क्या है? उनका रोज कोई एक्शन होता है, तो हमारी तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं है। अगर वो कोई ऐसी बात कर देते हैं वापस लेंगे आप उन्हें वापस लेंगे? देखें, ये तो फैसले इमरान खान साहब के हैं, उनको एक्सपेल करने वाले भी इमरान खान साहब हैं, तो वापसी का भी वही फैसला करेंगे ना जी, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब यानी कि रोजाना के एक्शंस के ऊपर पीटीआई बाकायदा तौर पर रिएक्शन नहीं शो करेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में आई कुदरती आफत ने वक्ती तौर पे पाकिस्तान की सियासत में मौजूद तलखी को थोड़ा पीछे धकेल दिया है। वो कौम जो एक दिन पहले यौम आज़ादी का जश्न मना रही थी, आज सोग की कैफियत में है। क्या वक्त नहीं आ गया कि वक्ती बयानात से निकल कर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर मौसमियाती तब्दीली पर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर हमारे सामने आए? पार्लियामान से हर तरह की कानून साजियां तो हो रही हैं, तो फिर क्लाइमेट चेंज पर पाकिस्तान की कोई प्रॉपर पॉलिसी हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? मौसमियाती तब्दीलियां अब ख्वाब से पाकिस्तान के लिए एक ड्राउनी हकीकत बनती जा रही हैं। देखना यह ज़रूरी है कि पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं और हमारे हुक्मरानों की तरजीहात क्या हैं। एक तरफ पीटीआई एहतजाजी तहरीक के मिशन पर है, तो दूसरी तरफ हुकूमत को कायदे आज़म की तस्वीर इश्तिहारात में गायब होने पर तनकीद का सामना है। इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, हम क्या कर रहे हैं, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। सियासी मंजरनामे को लेकर आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मंसूब एक बयान हमारे सामने एक ऐसे वक्त में आया जिसमें यह कहा गया
کہ سیاسی مفاہمت سچے دل سے معافی مانگنے سے ہی ممکن ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہ خبریں چلتی رہی کہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز کو یہ مشورہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی اگر سیاسی راستہ اختیار کرے تو پیپلز پارٹی ان کی بحالی میں ان کی مددگار ہو سکتی ہے۔ جاننا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کی راہ واقعی نکل سکتی ہے اور یہ سیاسی استحکام کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کو سیاسی اور گورننس دونوں محاذوں پر سخت ترین چیلنجز کا سامنا ہے۔ جے یو آئی کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کی کافی نشستیں رہیں مگر جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے وہاں سے بات آگے نہیں بڑھ پائی۔ اپوزیشن میں یہ ڈویژن کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ قومی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے جے یو آئی اب پی ٹی آئی کو کیا مشورہ دے گی؟ نیشنل اسمبلی میں جو انسداد دہشت گردی کا ایکٹ منظور کیا گیا اس پر جے یو آئی کے تو تحفظات ہیں کیا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت حکومت نے جو وعدے کیے تھے کیا وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ اس وقت جے یو آئی کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ سینیٹر صاحب، سیاسی سوالات ہوں گے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے خیبر پختونخوا کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے اس پر آپ کے تاثرات میں یقینی طور پہ جاننا چاہوں گی۔ یقیناً ایک قدرتی آفت ہے اور قدرتی آفت میں ہمدردیاں ساری اپنی قوم کے ساتھ ظاہر ہے۔ وہ آفت ہم پہ بھی ہے، وہ آفت خیبر پختونخوا کی عوام پہ بھی ہیں، جو ڈائریکٹ افیکٹی ہیں ان پہ بھی ہیں، جو انڈائریکٹ افیکٹیز ہیں ان پہ بھی ہیں۔ پھر ہم بطور ذات بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بطور جماعت بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بطور جماعت جو ہے مولانا صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ ہمارے رضاکار جو ہے ان کے لیے ہر وقت جو ہے ہر طرح سے ان کی مدد کریں۔ جے یو آئی جو ہے وہ اس میں بھر جوڑ کے مدد کرے گی۔ حکومتوں کا بھی کام ہے، حکومتیں بھی آگے بڑھ کے چلیں، اور اس کے علاوہ ہم سب کا کام ہے۔ ایک آفت ہے، آفت کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے مگر یہ انسانوں کی وجہ سے نہیں آیا۔ جب اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم تھا تو پھر اس کو سر آنکھوں پہ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، اس میں تو سر ہمارے لیے جو ایک چیز خوش آئند بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک قومی یکجہتی نظر آئی۔ کسی بھی سیاسی پارٹی کے لوگ ہوں، کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، ان تمام نے یکجہتی کا اظہار کیا خیبر پختونخوا حکومت سے۔ لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ موسمیات کے اوپر پاکستان کے اندر جو پرائیورٹیز ہونی چاہیے بدقسمتی سے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے؟ تو قدرتی آفات لیکن ان سے نمٹنے کے طریقہ کار بھی تو بنائے جاتے ہیں۔ اس میں ایسا ہے کہ اس پہ بنایا گیا یہ جو 26ویں ترمیم ہے نا، 26ویں ترمیم کو لوگ گالی تو دے دیتے ہیں، برا تو کہہ لیتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کا 5 دفعات تو اس میں ہماری ہیں، ایک دفعہ جو ہے ماحولیات کے حوالے سے بھی، اگر اس کو بھی کوئی پڑھ لیتا تو بھی پھر جو نا وہ 5 دفعات جو ہمارے والی ہیں ان کو بھی کوئی برا نہ کہتا اور اس ایک کو بھی برا نہ کہتا۔ اگر کسی پہ تنقید ہو سکتی ہے تو وہ 2-3 دفعات ایسی ہیں جس پہ تنقید ہو سکتی ہے، یا اس کے لیے جو نا اس کی امپرومنٹ کی بات کی جا سکتی ہے، مگر وہ امپرومنٹ کی بجائے جو ہے نا وہ سارے نظام کا جو ہے اس کی وجہ جو ہے یہ 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ قرار دی جاتی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ہے 26ویں ترمیم سے پہلے یعنی اکتوبر جو گزرا ہے اس سے پہلے ملک میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہتی تھی۔ خیر وہ ضمناً بات آ گئی، مگر اس میں ایک دفعہ جو ہے وہ ماحولیات کے حوالے سے ہے۔ اگر حکومت چاہے تو اسی 26ویں ترمیم میں سے ایک دفعہ کو ذرا اگر غور سے دیکھ لے، غور سے پڑھ لے اور پھر اس کی انگلی پکڑ کے آگے چل پڑے اور ہم آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہو جائیں تو یقیناً جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہ جب پڑتی ہے تو اس وقت ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر اس پڑھنے سے پہلے جو ہے نا ہم جو ہے بکھرے ہوئے اور آپس میں جو ہے نا ہم نے جیبوں میں پتھر ڈالے ہوئے ہیں کہ فلانے نے مارا، میں نے اپنی جیب میں ڈال لی ہے، اب میں نے اس کو واپس اسی کے سر میں مارنا ہے کیونکہ مجھے بھی سر میں لگا تھا۔ ہم اس طرح کے عمل کے شکار ہیں۔ صحیح ہے، بدقسمتی سے اسی قسم کی صورتحال ہمیں سر دیکھنے میں آتی ہے۔ سر ابھی کچھ دیر پہلے چند گھنٹے پہلے ہمارے پاس ایک بڑی افسوسناک خبر آئی جے یو آئی سے متعلق، جو آج مفتی کفایت اللہ صاحب سے متعلق تھی کہ ان کے گھر پر جو فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا، مختلف طریقوں سے مختلف ذریعوں سے ایک مختلف پکچر آتی رہی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اگر آپ اس کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائیں گے تو اس سے اصلاح بھی ہو جائے گی اور جو حقیقت ہے وہ بھی پورے پاکستان کے سامنے آ جائے گی کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، کون تھا اس کے پیچھے اور اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ۔ اس میں 2 طرح کے کنفیوژن، ایک کنفیوژن یہ ہے کہ مفتی کفایت اللہ جو ہے نا وہ 2 ہیں۔ جی ایک مانسیرے جس کو آپ سب جانتے ہیں اور یہ مالاکنڈ والے تھے جس کو لوگ نسبتاً کم جانتے ہیں۔ تو ان مفتی کفایت اللہ کو جو آپ کے سب کے ذہن میں ہیں ان کو علیحدہ کر لیجیے، اور یہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے۔
وہ پہلے یہی کنفیوژن ہوئی بہت سارے لوگوں نے، جو اصل والے دوسرے مفتی کفایت اللہ صاحب ہے جن کو پورا پاکستان جانتا ہے، پورا میڈیا جانتا ہے، بدقسمتی سے ان کی تصاویر چلتی رہیں، اس کے بعد جو دوسرے مالاکنڈ والے ہیں ان کی تصاویر آئیں ہمارے پاس، تو میں انہی سے متعلق سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا انفارمیشن ہے؟ ایک کنفیوژن تو دو حصہ والے سے دور کر دیں، دوسرا ان کا گھر کا معاملہ ہے، اس میں مزید تفصیلات دی جا رہی ہیں. کوئی ایسا میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ گھر سے باہر کا یا کوئی دشمنی کا یا دہشت گردی کا معاملہ بسا. اس وقت تک جو میری اطلاعات ہیں ذاتی، وہ مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. گھر کا معاملہ نظر آ رہا ہے، گھر میں کوئی ڈسپیوٹ تھا، اس میں دو جو ہے وہ اموات بھی ہوئی ہیں اور یہ خود بھی زخمی ہیں، ان کے گھر میں اور لوگ بھی زخمی ہیں. تو افسوسناک واقعہ ہے اور الزام بھی جو ہے وہ بیٹے پہ ہے. افسوسناک آپ کا کہنا سینیٹر صاحب اس لیے بھی زیادہ معتبر ہے کیونکہ بہت سارے سوشل میڈیا کے گلیڈیٹرز میں کہوں گی کہ وہ کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف، کچھ لوگوں کی طرف اشارے کر رہے ہیں، تو آپ کے بتا دینے کے بعد یہ سارا کا سارا معاملہ جو معمہ بنا ہوا تھا یہ حل ہو گیا ہے. اب آتے ہیں سینیٹر صاحب سیاسی مصالحت کے معاملے کے اوپر. پاکستان کے اندر جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے اس کو کنٹرول کرنا ان تمام لوگوں کا فرض ہے جو اس وقت اقتدار کے ایوانوں کے اندر موجود ہیں بشمول JUI. جو سیاسی مصالحت کی بات آج سر ہمارے سامنے آئی، اس میں کہا گیا کہ جی سچے دل سے معافی مانگے اگر سیاسی مصالحت کرنی ہے. یہ راستہ بہترین ہے یا انصاف کا راستہ بہترین ہے؟ دیکھیے، انصاف کا راستہ تو ہمیشہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے. انصاف سے علاوہ بھی ایک اور سے اچھا بھی لفظ ہے عدل کا. عدل جو ہے، عدل اور انصاف میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ انصاف تو یہ ہے کہ دو چیزیں بانٹنے والی ہیں، ایک آپ کی ہو گئی ایک میری ہو گئی، یہ انصاف ہو گیا. اور عدل یہ ہوگا کہ میری ضرورت جو ہے نا وہ آپ سے کوئی دگنی ہے اور میری ضرورت پوری کر کے اور پھر اس کے بعد باقی ریمیننگ آپ کو دیا جائے، یہ عدل ہو جائے گا. یہ عدل اور انصاف میں یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو خیر یہ ایک علمی بحث ہو جائے گی شروع. مگر یہاں پہ اگر تو معاملہ جو ہے وہ سیاست کا ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے. اگر تو معاملہ سیاست کا ہے اور پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں سیاسی حوالوں سے بھی اس کا ہے، تو اس کے حوالے سے تو یہ سب کا حق ہے. جو حق دستور نے سب کو دیا ہے وہ سب کا حق ہے، اس میں کسی کو معافی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ایک اور معاملہ ہے 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی میں جو ایک بہت بڑا معاملہ تھا اور اس میں قومی تنصیبات پہ، عسکری تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، ایسی یادگاروں پہ حملہ کیا گیا. یہ غلط ہے. اس پہ معافی مانگنے میں پہل کر لینی چاہیے. اگر غلطی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حق والی بات نہیں ہے. اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں اور یہ غلطی مان لیتا ہوں اور اس میں معافی مانگ لیتا ہوں تو اس میں کوئی میری عزت میں کمی نہیں آئے گی. پاکستان ہم سے ہے، ہم پاکستان سے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے اور اس میں جو بھی ہمارے لوگوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں وہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، احترام کی بات ہے. اور ان کی عزت جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے پوری قوم کے لیے شہادت دی ہے. تو ان کو جو ہے ان کے اوپر یا ان کی یادگاروں کے اوپر انگلی بھی اٹھا دینا میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادتی والی بات ہوتی ہے. ان کا عزت احترام برقرار رہنا چاہیے. یہ یقیناً جو ہے نا اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ ان تمام چیزوں پہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے نا وہ حملہ کیا گیا. اس میں کون ملوث تھا میں اس پہ بات نہیں کرتا، مگر جانچ پہ اگر غلطی موجود ہے اس کی معافی مانگ لی جائے، تلافی ہو جائے اور اس کے بعد پھر سب کو دستور کے مطابق جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ سیاسی عمل جو ہے اس میں شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ، طوفانی بارشیں اور سیلابی صورتحال نے ایک مرتبہ پھر سے حکومت کی کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کی پالیسیوں پر سوالات اٹھا دیے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کی بجائے حکومت اور اس کے ادارے صرف وارننگ دینے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. یہ ماحولیاتی تباہ کاریاں قدرتی آفات تو ہیں، لیکن اس میں حکومتی پالیسیوں اور انسانی غلطیوں کا کتنا عمل دخل ہے؟
जर्मन वॉच के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जिसका दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जिसकी बुनियादी वजह मुल्क में दरख्तों का बड़ी तादाद में कटना, नदी नालों और दरियाओं का रुख मोड़ना और बेहंगम रियल स्टेट इंडस्ट्री का फैलना है। यही नहीं, गुज़िश्ता 5 सालों में 16% जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल चुके हैं, जो पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वजह बन रहे हैं। और अगर ये सिलसिला जारी और सारी रहा तो 2050 तक ये इजाफा मज़ीद 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक और पहुंच जाएगा। तो सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया चीख चीख कर ये कहे कि मौसमियाती तब्दीलियां इंसानी जिंदगियों को निगल रही हैं, तो हुकूमत इसे संजीदगी से क्यों नहीं ले रही? पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं वहां पर क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों के फटने की वजूहात क्या हैं, उन पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिन्हें फौरी तौर पर लेने की जरूरत है, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। मैं मेहमान का तारुफ करा दूं, माहिर माहौलियात हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, अभी पिछले कई दिनों से हमें जो एक बड़ा रस्मी सा जुमला सुनने को मिलता है कि जी कुदरती आफत है, इसको कौन रोक सकता है, इसके आगे बंद कौन बांध सकता है। लेकिन रब्बे करीम ने जहन भी अता किया और उसी जहन की बुनियाद पे हमने चांद तक रसाई हासिल कर ली, और उसी जहन की बुनियाद पे हमने बड़े बड़े इदारे खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी मशीनें बना दी। तो क्या ये वाकई कुदरती आफत को रोकना नामुमकिन है, या फिर इसमें इंसानी गलती भी मौजूद है? देखिए, क्लाइमेट चेंज 18वीं सदी से पहले कुदरती था, 18वीं सदी के बाद ये कुदरती नहीं है। ये सारा जो क्लाइमेट चेंज और ये टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, ग्लेशियर्स का पिघलना, बारिशों की शिद्दत में इजाफा, ये सारा जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है, जिसमें अनचेक डेवलपमेंट या ग्रोथ या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आपके अमीर ममालिक ने की, जिसपे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, कोयला जलाते गए और फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते गए। सो ये सारा जो आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो सूरज की शुआओं को ट्रैप करती हैं ताकि आपके अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रह सके, तो उनका एक लेवल होता है बैलेंस मेंटेन रखने वाला। 200 तक वो 200 पार्ट्स पर मिलियन तक वो ठीक था, लेकिन 18वीं सदी के बाद वो लेवल 400 क्रॉस कर गया, जिसका मतलब ये है कि अब गर्मी है, अर्थ में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा क्योंकि सूरज की शुआएं ज्यादा ट्रैप होना शुरू हो गई। सो दिस इज समथिंग जो कि नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है। अब बात करते हैं आपके इस खित्ते की, साउथ एशिया खित्ता। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6th असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया खित्ता सबसे ज्यादा वल्नरेबल है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इस खित्ते की ज्योग्राफी ऐसी है, क्योंकि इस खित्ते में गुर्बत है, पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ पे पहाड़ भी हैं और यहाँ पे समंदर भी हैं। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो सबसे ज्यादा इसको अफेक्ट करेगा, हालांकि हमारी इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है। तो इसको आप मैनमेड कहें, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। आप ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, अभी मैं एक साहब को कुछ देर पहले सुन रही थी, वो ये बयान कर रहे थे कि चूंकि बहुत बड़ी तबाही की एक वजह ये क्लाउड बस्ट का होना, और यकीन मानिए कि हमें तो इन्हीं आफात के दौरान पता चला कि कुछ ऐसा भी हो जाता है। पहले तो बड़ा रेयर हमें सुनने को मिलता था कि क्लाउड बस्ट हो गया, अब तो हर दूसरे दिन हमें ये पता चल रहा है कि जी क्लाउड बस्ट की वजह से वहाँ पर आफत आ गई। तो क्या कोई पैमाना हमारी साइंस ने तश्कील नहीं दिया जो इस चीज़ को समझ पाए और इसके पहले हमारे लिए कोई पेशगी इत्तलात हो सके? क्योंकि उनके मुताबिक तो शायद क्लाउड बस्ट को बयान करना वक्त से पहले मुमकिन नहीं है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस साल स्प्रिंग में यूरोपियन कमीशन का सैटेलाइट डेटा आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में पोटोहार रीजन और नॉर्दर्न एरियाज और इंडिया के कुछ इलाके और बांग्लादेश के कुछ इलाकों में इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्को हैं। उन्होंने नंबर्स भी दिए हुए थे कि कितनी ज्यादा बारिश यहाँ एक्सपेक्टेड हो सकती है। ये डेटा हमारे पास मौसम बहार से मौजूद था। अब ऐसा कहना कि हमें पता नहीं था, ये कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाए। दूसरी बात ये कि आप देखें, नॉर्थ में इस साल पिछले साल से कंपेयर कर लें, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर साइड टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। फिर थोड़ा पीछे चलते हैं, बर्फबारी हुई नहीं। कब हुई बर्फबारी? गलियात में कब हुई? नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी कब हुई? ड्राई विंटर स्पेल गया, पानी की किल्लत हो गई। तो ये सब चीजें नेचुरल नहीं है और क्लाउड बस्ट को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लाउड बस्ट एक चंद घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश को क्लाउड बस्ट कहते हैं। और वो क्यों होता है? जिस साल आपकी गर्मी शिद्दत इख्तियार कर जाती है और नमी का तनासुब बढ़ जाता है। इस साल इस्लामाबाद में जो टेम्परेचर
ٹیمپریچر پڑا تھا یہ جون کے مہینے میں جیسے 40 ڈگری سیلسیس تھا تو فیلز لائک 51 ڈگری سیلسیس. کیونکہ نمی بہت زیادہ تھی. جب نمی زیادہ ہوتی ہے اس سال بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ گرم ہوا زیادہ نمی لے کر جاتی ہے, اور جب وہ ذرا سی ٹھنڈی ہوا یا کوئی مونسون سسٹم انٹر ہوتا ہے تو وہ اچانک بادل جو ہے وہ پھٹتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ بیان کر رہی ہیں بڑا ہی ان نیچرل ہے جو پاکستان, اور ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنے گھر کی فکر سب سے پہلے کرنی ہوگی, ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں, حالانکہ ہمارا رول ان تمام چیزوں میں بہت کم ہے. لیکن ان ان نیچرل چیزوں کے اوپر ہمیں گورنمنٹ کی جو بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں, دعوے سننے کو ملتے ہیں, کیا اتنی سنجیدگی اس پلیٹ فارم پہ آپ کو بھی نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے, ہماری یہ منسٹری سنجیدہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے لوگوں کے لیے, ماحول کو بہتر کرنے کے لیے, کہیں کوئی درخت لگانے ہیں, کہیں سے ان چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی سدباب کرنا ہے؟ ہماری نظر سے تو ایسی کوئی چیز نہیں گزری. اگر آپ کے پاس ہے تو پلیز ذرا ہمیں بھی بیان کیجیے. دیکھیں یہ بیانیہ کہ پاکستان سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, دو کہ ہماری کنٹریبیوشن کم ہے, اس کو اب چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں پتہ ہے, یہ بہت سالوں سے پتہ ہے, بہت دہائیوں سے پتہ ہے کہ ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے اور ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. سو یہ بیانیہ لے کر آپ پتلی گلی سے نکل جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی جو نارتھ میں ہو رہا ہے یا خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, وہاں پہ پہاڑوں پہ جنگلات چھوڑے ہی نہیں, فارسٹ ایکٹ کا نفاذ ہے ہی نہیں, ریور ایکٹ کا نفاذ کہیں نہیں ہے, کوئی لوکل گورننس سسٹم ہو تو نفاذ ہو نا اطلاق و پالیسیز کا. تو یہ سارا تو ہم نے کرنا. جب درخت لگے ہوتے ہیں پہاڑوں کی سلوپ پہ تو وہ سیلابی ریلوں کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں, آپ نے بیریئر نہیں چھوڑا. پھر وہاں پہ دریاؤں کے راستوں پہ اتنی بے دھڑک کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, دریاؤں کے اندر آپ کا سارا ویسٹ جا رہا ہے, آپ ڈمپنگ کر رہے ہیں, کوئی ویسٹ مینجمنٹ پلانز نہیں ہے. پھر صوبے اپنے پلان, کلائمیٹ ایکشن پلان سبمٹ ہی نہیں کرتے. بجٹ ملتا ہے, ایلوکیشن ہوتی ہے, وہ بجٹ کدھر لگتا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہ والا بیانیہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کوئی ایک منسٹری نہیں کر سکتی کہ منسٹری, فیڈرل منسٹری جو ہے وہ یہ سارے کام کر دے. نہیں, 18ویں ترمیم کے بعد یہ تو آپ کا صوبائی سبجیکٹ ہے, تحصیل لیول کی پلاننگ کدھر ہے؟ تو میرے خیال سے یہ باٹم اپ اپروچ, آپ کو ہر ایک کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے. آپ کی فیڈرل گورنمنٹ صرف اکاؤنٹیبل نہیں ہے, یہاں آپ کی پروونشل گورنمنٹس بھی اکاؤنٹیبل ہے. وی نیڈ ٹو آسک ایوری ون کہاں پہ ہے اڈیپٹیشن پلاننگ ہماری. صحیح ہے, لیکن ان کے گورنمنٹس کے اوپر بھی تو چیکس ہوتے ہیں. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی این ڈی ایم میں کم کر رہا ہے اور صوبوں کے اندر پی ڈی ایم میں ہوتا ہے, لیکن ان کی طرف سے بھی جو رسپانس ہمارے سامنے آتا ہے کسی بھی آفت کے بعد تو ہمیں بہت زیادہ ہلچل نظر آتی ہے, افراتفری نظر آتی ہے, مگر اس آفت سے پہلے جو الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے بدقسمتی سے ہمیں وہ نہیں نظر آتی. یہ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس جو ہے, اس کو ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس کہتے ہیں, پرو ایکٹیو پلاننگ کہتے ہیں, یا اینٹیسپیٹری پلاننگ. یہ کوئی بھی لفظ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آفت کا پتہ ہے کہ آنے والی ہے, اس کے لیے بیفور ہینڈ ہم نے کیا اسٹریٹجی, کیا ندیوں کی نالوں کی صفائی کی, کیا ہم نے اپنے عوام کے ارلی وارننگ سسٹمز جو ہیں وہ اسٹرینتھن کیے. ابھی دیکھیں ساؤتھ سے سارے ٹورسٹ اٹھ کے نارتھ میں جا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے سچویشن کیا ہے. کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ ہی نہیں ہے آپ کے ملک میں, ابھی بھی صورتحال سیریس نہیں ہے. فلڈ ایمرجنسی لگا دیں بھائی, فلڈ ایمرجنسی, کہیں پہ آپ کے فلڈز ہیں تو کہیں پہ شدید گرمی پڑی ہے, دس از کلائمیٹ ایمرجنسی. قطع کلامی کی معافی ڈاکٹر صاحبہ, ابھی بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ہے یا نہیں کرنی, اتنی زیادہ بڑی آفت کے بعد اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہونے کے بعد بھی ہم ابھی صرف سوچ رہے ہیں. دیکھیں پھر آپ اندازہ لگا لیں سیریسنس کا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈیزاسٹر ہے, سیلاب تو آتے جاتے ہیں تو ہم کر لیں گے, اگلے سال بھی تیار بیٹھیں گے. جب تک یہ پش عوام کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے نہیں پڑے گا, یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہم انویسٹ کرتے ہیں, کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو مینٹیننس چارجز آپ نے لینے ہیں اس کا ویسٹ مینجمنٹ پلان کدھر ہے؟ کیا آپ دریاؤں میں ڈمپنگ کریں گے, یا دریا کے اوپر اگر آپ نے سوسائٹی بنائی ہے تو آپ نے اس کی گزرنے کا انڈر گراؤنڈ کوئی راستہ بنایا ہے؟ یہ کوشچنس کیوں نہیں ہوتے؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں مختلف چیزوں میں, ہمیں کوئی لگی ہی نہیں, کوئی پڑی ہی نہیں عوام کو بھی. تو میرے خیال سے دس از ویری امپورٹنٹ. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ اپنے پالیسی میکرز جن کو آپ ووٹ کرتے ہیں ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کلائمیٹ چینج, اب اگر ہم نے ایکشن اسٹرینتھن نہیں کیا تو ہم اگلے سال سے زیادہ تباہی دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کتنا سبق اپنے ماضی سے سیکھا, ایسے کئی حادثات آئے اور گزر گئے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم سبق اب بھی نہیں سیکھ پائیں. وقت ابھی بھی نہیں گزرا, اور کوشش یہی کرنی چاہیے حکومت کو, متعلقہ اداروں کو, متعلقہ وزارت کو, کہ فوری طور پہ کچھ ایسی پالیسیز مرتب کی جائیں تاکہ اس حادثے کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے. بہت شکریہ. ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.